کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ لہٰذا زمانہ گزرتا گیا اور ابو ذر کو ربضہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب ابو ذر کی موت کا وقت آیا تو بیوی اور ان کے غلام کے سوا ان کے پاس کوئی شخص موجود نہ تھا۔ لہٰذا ابو ذر نے وصیت میں کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دے کر اور مجھے کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا، اور جب پہلے قافلے کا گزر ہو تو ان سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ذر مر گیا ہے اور یہ اسی کی میت ہے، اس کی تدفین میں ہماری مدد کر دو۔ چنانچہ ان کے غلام اور ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن مسعود ایک عراقی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑی میت نے انہیں چونکا دیا، یعنی ان کا قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں بیچ میں ایک میت پڑی ہوئی ہے اور قریب تھا کہ ان کا اونٹ اس میت کو اپنے پاؤں تلے رونٹ ڈالیں۔ غلام نے اٹھ کر ان سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں، ان کی تدفین میں ہماری مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابن مسعود بہت روئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے ہی چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی اٹھو گے۔ چنانچہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے قافلے سے نیچے اتر کر حضرت ابو ذر کو مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی تھی اور رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، اور آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ جو آپ نے ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ وہ اکیلے مریں گے، لہٰذا ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو رسول اللہ نے بہت وقت پہلے فرما دیا تھا۔ تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ